بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک ایسے آفاقی موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو نہ صرف فرد کی فلاح بلکہ اقوام عالم کے عروج و زوال کی داستان کا محور ہے۔ یہ موضوع ہے قیادت و رہنمائی کے ابراہیمی اصول۔ جب ہم قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 سے لے کر 130 تک ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 ضروری اصولوں کا تذکرہ کیا ہے جو کسی بھی قیادت کے لیے اہمیت کے حامل رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کائنات کے سب سے بڑے مصلح پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کی امامت کا تاج پہنایا گیا تو بارگاہ الہی سے لیڈرشپ کے وہ ضروری اصول عطا فرمائے گئے جو رہتی دنیا تک رہنماؤں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خلیل اللہ کی سیرت کے ساتھ کہ ان 7 درخشاں اصولوں کا ادراک کرتے ہیں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جو کسی بھی سچی قیادت کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو اہم ہے کردار سازی کے لیے وہ ہے کردار کی طہارت، پیوریفیکیشن اور عہد کی پاسداری۔ اور یہ بہرحال ہم سمجھتے ہیں قیادت کوئی سستی چیز نہیں، یہ ایک مقدس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ظالم، بدعہد اور اخلاقی پستی کے شکار لوگ کبھی اس مسند کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ قیادت صرف اسی کے سر سجتی ہے جو عالی ظرف ہو اور جس کا کردار اعلیٰ اوصاف حمیدہ سے مزین ہو۔ دوسرا وصف جو بیان کیا ہے قرآن نے وہ یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ اپنا ایک مرکز قائم کرتا ہے، مرکزیت کا قیام، اور پوری دنیا کے لیے وہ امن عالم کا علم بردار ہوتا ہے، اور وہ پورے یہ امن عالم کا ایک ویژن اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک دور اندیش قائد صرف وقتی مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتا بلکہ وہ آنے والی صدیوں کا نقشہ بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منصب سنبھالتے ہی پہلا انقلابی قدم جو اٹھایا وہ کعبۃ اللہ کی صورت میں ایک عالمی اور مرکزی ادارے کی بنیاد تھی۔ یہ محض ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی سطح پر امن و امان کا گہوارہ تھا جہاں انسانیت سکھ کا سانس لے سکے۔ اور تیسری جو خصوصیت ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، عظیم رہنما وہ نہیں جو صرف کھوکھلے نعروں اور دعاؤں پر لوگوں کو ٹرکائے، نہیں، بلکہ وہ ہے جو عوام کی روزی روٹی کے لیے بھی تگدو کرے، عوام کی پیٹ کی آگ کو بجھانے کا بھی ہنر جانتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرکز بنانے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے مرکز بنانے کے بعد امت کی معاشی جو اکنامیکل کنڈیشنز ان کو سدھارنے کی کوشش کی اور ان کے روزی روٹی کا بھی انتظام کیا اور اس کے لیے کہ تگودو کرتے رہے۔ انہوں نے رب کے حضور گڑ گڑا کر رزق بھی مانگا اور امن بھی، کیونکہ ایک سچا لیڈر انسان کی مادی روحانی دونوں ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز آفاقی رواداری اور بلا تفریق خدمت۔ یہ قرآن خود بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیات میں، اور حقیقت یہ ہے کہ سچی قیادت تعصب کی دیواروں کو گرا دیتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے رزق اور سلامتی کی دعا مانگی تو اپنے دامن کو صرف اپنوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ مسلم اور غیر مسلم
دونوں کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک حقیقی قائد کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کے عدل اور معاشی انصاف کا سایہ ہر انسان پر یکساں رہتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت جس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، جب باپ اور بیٹا جیسی عظیم بین الاقوامی ادارے کی تاریخ عمارت کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لہجے میں کوئی غرور یا بڑائی کا خمار نہیں تھا، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ مصلی پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جھکے ہوئے التجا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کارنامہ جتنا بڑا ہو، قائد کا سر عاجزی سے اتنا ہی جھکا ہونا چاہیے۔ اور چھٹی جو صفت، اوصاف یا صفات ایک لیڈر میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے فکری تسلسل، کنٹینیوشن آف ہز اون مشن، اور اس کو اپنے بعد دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی تگدو۔ اور حقیقتاً کامیاب لیڈر وہ نہیں جو اپنے بعد کھلا چھوڑ دے، بلکہ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایک پوری نسل تیار کرے۔ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر بھی ابراہیم علیہ السلام بے فکر نہیں بیٹھے، انہیں دھڑکا تھا، یہ کڑک تھی اپنے دل میں، تو یہ کہ ان کی کمیونٹی اور آنے والی نسلیں اس نظریے سے اس مشن سے جڑی رہیں۔ انہوں نے اس بات کا پختہ انتظام کیا کہ ان کا پیغام اگلی نسلوں تک من منتقل ہو سکے۔ ساتویں خصوصیت جو میں کہوں گا قیادت کا آخری اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خود کو ناگزیر نہ سمجھے کہ بس میں ہوں، انا ولا غیری، ایسا نہیں، بلکہ اپنے متبادل پیدا کرتی ہے۔ لیڈر جب اٹھتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے مجھے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، مگر وہ اپنے متبادل پیدا کرتی ہیں جو ان کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نہ صرف انتظام کیا بلکہ گریہ و زاری کی کہ اے مولا، انہی میں سے ایک ایسا ہادی اور رہبر مابعوث فرما جو ان کی فکری تربیت کرے اور ان کا تزکیہ کر سکے۔ یعنی ایک سچا لیڈر افراد کار پیدا کرتا ہے جو اس کے بعد کارواں کو آگے بڑھا سکے۔ یہ تھی وہ چند خصوصیات جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ایک قائد کے لیے بیان کیا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے حکمراں اور رہنما مادی و روحانی توازن، بلا تفریق انسانوں کی خدمت، بے پناہ عاجزی اور متبادل قیادت کی تیاری میں لگے جیسے ابراہیمی اصولوں کو اپنے اندر جذب کر لیں تو نفرتوں کی جلتی ہوئی یہ دنیا دوبارہ امن اور ترقی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔